گلی محلوں کے دکاندار۔ کچھ دن پہلے کسی کام سے قریبی محلے میں میرا جانا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی عروج پر تھی۔ گلی میں جنرل اسٹور ٹائپ دکان دیکھی تو سوچا اسٹرنگ پی کر دماغی توازن ٹھنڈا کیا جائے۔ میں نے بائک روکی اور دکاندار کے، جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی، اس سے اسٹرنگ طلب کی اور لے کر دکان کے باہر شیڈ کے نیچے سائڈ پر کھڑا ہو کر پینے لگا۔ اتنے میں ایک پیاری سی بچی، جو کہ جسمانی خدوخال سے بلوغت کی حدوں کو چھو رہی تھی، مگر چہرے کی معصومیت اور انداز و اعتبار سے میرے اندازے کے مطابق 10 سال سے زائد عمر کی نہ تھی، دکان پر آئی اور بظاہر کا نظر آنے والی دکاندار سے 1.5 لیٹر کوک دینے کو کہا۔ ساتھ ہی وہ فرنٹ ڈیسک پر پڑی ٹافیاں، نیمکو، سلنٹی وغیرہ میں سے بھی چیزیں چننے لگے۔ دکاندار نہایت شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کو چیزوں کے ریٹ بھی بتانے لگا اور بچی کے ساتھ خوش گپیاں بھی کرنے لگا۔ کیونکہ میری اپنی کوئی بہن نہیں، تو مجھے اس طرح کی معصوم بچیاں بہت پیاری لگتی ہے اور حسرت ہوتی ہے کہ میری بھی ایک ایسی بہن ہوتی، لہٰذا میں اس کو نوٹس کرنے لگا۔ خیر، میں دکان کے باہر سائڈ پر اس اینگل سے کھڑا تھا کہ دکاندار مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ دکاندار اور بچی مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے اسنا میں دکاندار نے خوش گپیاں کرتے کرتے بچی کی گال پر ہاتھ لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچی کے ابھرتے نسوانی نقوش پر چٹکی کاٹ لی۔ بچی اس کی اس حرکت پر ہونٹ بھینچ کر شرمانے لجانے لگی اور ٹماٹر کی طرح سرخ ہو کر سکڑنے سمٹنے لگی اور جلدی جلدی چیزیں لے کر بھاگ گئی۔ ممکن ہے ایسا پہلی بار ہوا ہو اس کے ساتھ، یا قریبی دکاندار پر آنے کے باعث ایسا روز ہوتا ہو اس کے ساتھ، مگر میرے مشاہدے کے مطابق بچی کا اس کی اس حرکت پر خفا نہ ہونا اور بس نہ سمجھی میں شرمانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ دکاندار موصوف پہلے بھی بچی کو ہراساں کرتا رہتا ہوگا۔ بہرحال میں اس صورتحال پر کشمکش میں تھا کہ کیا ایکشن لوں، اسے لعن طعن کروں، لوگوں کو جمع کروں، مگر چونکہ میں اس محلے میں اجنبی تھا، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ مبادا کے محلے کے اس شریف دکاندار کو بے قصور سمجھ کر لوگ مجھے ہی جھوٹے الزام میں نہ دھر لیں۔ میں نے چپتی نگاہوں سے اسے بوتل کے پیسے ادا کیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بس اس واقعے نے مجھے ایک نئی تحریر دی۔ معاشرتی اور اخلاقی مسائل سے وابستہ کیسوں کی تو میں خود سے تلاش میں رہتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، گرمی اور مصروفیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے اگلے 3 روز میں اپنا محدود سا شہر چھان مارا۔ حتی المقدور ہر محلے کی ہر ایک گلی کا وزٹ کیا۔ جہاں گلی میں دکان نظر آتی اور وہاں چھوٹی بچیاں بھی موجود ہوتی، تو وہاں رک کر بہانے سے کوئی چیز لیتا یا دکاندار کی نفسیات کو پھڑک کر مزید مشاہدے کے لیے بوتل بھی پی لیتا، جیسے ختم کرنے میں مجھے 15 منٹ ضرور لگتے۔ پھر ڈائری میں دکان کا نام اور لوکیشن نوٹ کرتا اور آگے نکل جاتا۔ یوں اس ریسرچ آپریشن کے 3 دنوں میں نے 28 بوتلیں پی اور 70 عدد شاہدی میوے، تلسیاں، ہیوٹ والی ٹافیاں بھی جمع کی، مگر اس سے حاصل ہونے والا مشاہدہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ دوستو، زیادہ تر مسجدوں کے امام اور اسکول کی ٹیچرز ہی چھوٹے بچے اور بچیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے میں مشہور ہیں، مگر کیا آپ نے اپنی گلی محلے کے دکانداروں پر بھی کبھی غور کیا؟ ان کی عمر پر مت جائیے گا۔ دکان چلانے والے نوجوان لڑکوں سے لے کر عمر رسیدہ بوڑھوں تک کی حرکتوں کا جائزہ لیا، مگر میں نے لیا 232 دکانوں کے مشاہدے کے بعد صرف 71 دکانداروں کو میں نے چھوٹے بچوں بچیوں کی حد تک ٹھیک پایا، جبکہ بقایا 150 دکانداروں کی حرکتیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ ذومعنی اور بے مطلب بے مقصد مذاق پر مشتمل تھی، جبکہ ان کے ساتھ ہاتھ کا مذاق اور انہیں ٹچ کرنا بھی معمول کی بات ہے۔ ایک دکاندار اگر ایک باپ کے سامنے بھی اس کی چھوٹی بچی کے گال پر ہاتھ پھیرے تو باپ کو بہت اچھا لگے گا کہ شریف انسان میری بچی سے بہت انسانیت رکھتا ہے، مگر میں اپنی ریسرچ کے مطابق اس کے پیچھے چھپی شیطانیوں کو پرکھ کر سکتا ہوں۔ ان دکانداروں میں کچھ ہمارے اپنے اور کچھ غیر ہوتے ہیں۔ غیر تو ایک طرف، مگر زیادہ تر اپنے ہی چھوٹی رشتہ دار بچیوں پر جنسی نگاہ رکھتے ہیں۔ بچیاں ان سے مانوس بھی ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں، لہٰذا میں اپنی ریسرچ کو اپنے شہر میں کسی طرح قانونی کارروائی میں استعمال کروں گا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر میرا فرض تھا کہ میں آپ کو اس میں شریک کر کے بوار
کرا دوں کہ بحیثیت والدین آپ کو کیسے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، ایسی برائیوں کی روک تھام کے طریقے بھی آپ کو بخوبی پتہ ہیں، بس اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر آنکھیں بند رکھیں تو یقین کیجیے ہمیں ہماری پریوں جیسی بیٹیوں کی لاشیں کوڑوں کے ڈھیر پر روز ملتی رہتی ہیں۔